محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. دوشي بڑا الصلاة والسلام يا رسول الله. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے اور آپ ہی مقصود کائنات ہیں. صرف آپ مقصود کائنات ہیں اور کوئی مقصود کائنات نہیں. یہ رسول اللہ عقیدہ ہے. اس واسطے باقی جسم جو ملے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا. ابو بکر صدیق تو لے کے مولا مرتضیٰ تک اہل بیت آل اولیاء ساری کائنات جو جس کو ملے ہے در مصطفیٰ تو ملے. کیونکہ کائنات کا مرکز و مدار کس کے بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کی ذات. اس واسطے عقیدہ سنت نبوی کو پڑھو گے کہ قرآن میں بیان، سارے پڑھ لو قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی بے سارا
گل ذرا ذہن رکھنی اسا جنوں منیا رسول اللہ دی وجہ تو منیا سنی تا مضبوط ہے یہ ڈولدا نہیں پسردا نہیں باقی لوگ مندے اپنی مرضی نال اسا منیا رب رسول دی مرضی نال اے خاص شان ہے سنت یہ ذہن وچ رکھنا ہے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے اے وجہ تیری وجہ سے مانا تاں اسی کسی نے بیعت بھی نہیں کرتے اسی کسی نے بیعت بھی اسی ہر حضور دی نسبت ادا کرنے اور ایمان واسطے ضرور سمجھنے کیونکہ حضور دی وجہ تو سب کی عزت کرنے تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار کیونکہ میرے نبی بے سارا دارو مدار سارا دارو مدار مولا علی مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان کیوں کہ ایک لاڈلا ہے تیرا علی لاڈلا ہے تیرا سارے پڑھو علی لاڈلا ہے تیرا علی لاڈلا ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے میرے نبی بے سارا دارو مدار اور تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی بے سارا دارو اے کم از کم پیغام لے کے جانا میرے نبی کیا دیا گنگنا دیا جانا میرے نبی بے سارا بچوں کی سبق دینا میرے نبی بے سارا دارو مدار اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا اشکر کرتے ہیں کسی نے منکر لیکن جی میں نعرہ حیدری منافقت نشانی ہے نا نعرہ تحقیق بھی منافقت نشانی ہے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا
پہلے مگر پیارا، پہلے مگر پیارا، حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا، حق چار یار ہے، میرے نبی سارا دارو۔ اچھا محبت جڑی ہے نا، محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، محبت میں بڑا، بعض محبت بندے دوزخ میں لے جانی ہے، بعض محبت بندے نو بولو نجائز محبت دوزخ وچ، خلاف شرع محبت دوزخ وچ لے جاندی ہیں۔ رب نے قرآن دے اندر واضح فرمایا کہ تانوں سارے تعلقات کتے نے، مال، اولاد، کاروبار، تجارت، رشتہ دار، بیویاں، بچے، لیکن فرمایا انہاں دی محبت تھلے رہنی چاہیے، رب رسول دی محبت اوتے رہنی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، تو انہاں کو محبت با جے دنیا دی بولو دوزخ میں لے جائے دی تے بعد جھوٹیاں محبتاں نے، اسی انہاں تو دھوکا کھا جانے، اسی انہاں تو دھوکا کھا کے اپنے سچے سچے عقیدے نو چھڑ دیندے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پر، جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے، جھوٹے سبق اور درس دیتا ہے، اور ادب وہ شے کہ جڑا بیڑا پار کر دیندا۔ تو شاعر کہتا آخری اس لیے جو دعا ہے کہ مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، کیوں اے قاسمی ادب میں، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی رسالہ دارو۔ انتہائی عزت و احترام قابل تحریم برادران اہل سنت، بالخصوص علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوان حضرات اور اس آستانے کے نال وابستہ تمام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور دوسری اہل سنت ایک عظیم بزرگ، عظیم عالم دین، عظیم صوفی، شیخ القرآن والحدیث، جلوہ اعلیٰ حضرت نائب محدث اعظم حضرت علامہ مولانا ابو محمد عبد الرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، آپ دے 18ویں اس مبارک دے اس عزم دے اندر، محفل دے اندر حاضر اللہ تعالی ساری سب دی حاضرین و قبول فرما کے صاحب مزار، صاحب عرص تے فیوز و برکات دینا عرصہ مشرف مبارک بات فرمائے۔ صاحب زندگان حضرت علامہ مولانا محمد غوث صاحب رضوی دام ذلہ اللہ تعالیٰ آپ کے سائن سلامتی دن علیہ سنت دراز فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا فائز تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ غیرت بندہ مومن دی خاص صفت ہے، اور غیرت وہ صفت ہے کہ میرا بڑا رب خالق کائنات رب العالمین بھی خود بہت بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غیرت فرماتا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک صحیح سچا سچا مسلمان وہی ہے، کوئی مرد ہے، کوئی مرد مومن ہے جن اندر غیرت موجود ہوئے۔ یہ آستانہ ہوئے کہ جس آستانے نے سنیاں غیرت دا، جرت دا اور مسل کے اعلیٰ حضرت نے پختگی دا درس عطا فرمایا ہے۔ میں کئی سال پہلے خود رشد الایمان دی زیارت بھی کی تھی، اس کو پڑھیا بھی، سبکن پڑھیا، پھر اس کو اگے درس بھی دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال جس گھر دے اندر رشد الایمان پئی ہوئے نا، او دی برکت دے نال اس گھر دا کوئی فرد بد عقیدگی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اتنا پختہ، اتنا علمی انداز کئی سال پہلے اس نے پڑھیا، اور اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس دے پڑھنے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے عقیدے دے اندر پختگی بھی عطا فرمائی اور علم دے اندر برکت بھی عطا فرمائی۔ تو خوش نصیب وہ لوگ جڑے اس آستانے نال وابستہ ہو، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں نسلاں تا قیامت سدا اس آستانے نال وابستہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ساری نسلوں میں بھی کوئی بد عقیدہ نہ ہوئے، سارے اعلیٰ حضرت غلام ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا فیض اس آستانے کی برکت اور ذریعے نال ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ولی جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن کہ ولی دیاں دو خاص علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور ایمان دی تعریف علماء اسلام نے مفسرین نے کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ایمان نہ ہے انہاں عقائد جڑے دلائل قطعیہ دے نال ثابت ہوتے ہیں، مضبوط دلائل، انہاں نوں ایمان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ساڈا عقیدہ ہے کہ اس امت کے اندر جتنی جماعتاں فرقے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انہاں ساری جماعتاں اور فرقیاں وچوں سچی سچی جماعت اہل سنت ہے۔ اور ساڈے عقائد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال قرآن تو بھی ثابت نے، سنت تو بھی ثابت نے، اصحاب رسول تو بھی ثابت نے، اور اولیاء امت تو بھی ثابت نے۔ اس وجہ تو کر کے حضرت صاحب کی یہ صفت بڑی خاص سی کہ خود بھی عقائد اور اعمال کے حوالے نال لچک آپ روا نہیں سن رکھتے، کسے لچک نو آپ برداشت نہیں سن کرتے، خود بھی عقیدے تے پختہ، اور جڑا نال لگتا گیا وہ دا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ تو کر کے آج دیکھ لو پاکستان کے اندر جتھے جتھے اعلیٰ حضرت کا فیض پہنچے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال وہ لوگ اج بھی عقیدہ اہل سنت کے مضبوط اور قائم ہیں۔ تو تواڈے سامنے عقیدہ اہل سنت کے حوالے جڑا میں کلام پڑھیا اس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیتا گیا۔ تو چونکہ ولی دا عرص ہے اور ولی ایک ولایت بھی ہوتا ہے اور ولایت بھی ہوتا ہے، اگر ولایت ولی ہوئے وہ دا مطلب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ تصرف کی طاقت عطا فرماتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے۔ اگر ولایت ہوئے وہ دا مطلب ہے کہ ایک وہ ہستی ہے جہد نال اللہ پیار کرتا ہے، اللہ نہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ نہ پہ محبت کر دی یہ ہستی، اور اللہ اس ہستی دے نال محبت فرمانا ہے۔ اس امت کے اندر اس وقت اہل سنت کے علاوہ دو ایسے
نظریے نے ولایت کے بارے میں ایک وہ نظریہ ہے کہ جڑے کہتے ہیں کہ ولی دی کوئی شان نہیں ہوتی، ولی دا کوئی اختیار نہیں، ولی کو کوئی تصرف کی طاقت نہیں، معاذ اللہ جڑا کسی ولی دی قبر تے جا کے وسیلہ اختیار کرے مشرک ہو جاتا ہے۔ ولی جو قبر کے اندر چلا گیا بس معاذ اللہ جماعت کی طرح ہو گیا، پتھر کی طرح ہو گیا۔ اور وہ لوگ جڑی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی انہاں دی تفسیر کے اندر معاذ اللہ جتھے بتوں کا ذکر کرتے ہیں نال اولیاء اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح وہ جمادات بت نہیں سنتے تھے معاذ اللہ اسی طرح یہ ولی بھی نہیں سنتے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اموات غیر احیاء کہ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں زندہ۔ یہ بتوں کے بارے میں ہے کہ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے ولایت کے بارے میں ولایت کو معاذ اللہ ایک نکمی چیز کہ ولی کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں۔ اب دوسری طرف ایک وہ نظریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ولایت نبوت سے بھی بلند ہے معاذ اللہ کا۔ ولایت نبوت سے بھی بولو سارے ولایت نبوت ہوئی کہتے ہیں بلند ہے۔ ایک نظریہ کہتا نہیں ولی کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، دوسرا کہتا نہیں وہ نبوت سے بلند ہے۔ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی کہتے ہیں کہ اللہ جسے ولی بناتا ہے اسے خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ ولی کوئی عام عہدہ نہیں ہے، عام منصب نہیں ہے۔ یہ جس طرح دنیا داری کے اندر جو منصب عہدہ بڑھتا جاتا ہے تو بندے کے اختیارات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ بھئی اسی طرح رب جو اپنے قرب کی منزل اور قرب کا مقام عطا فرماتا ہے اسے تصرف اختیار کی طاقت بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے طاقت بھی عطا فرماتا ہے، ولی اس نے بنایا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور اولیاء اللہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ دیکھیے حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے حتی احباب تو بندہ نفر پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو جب محبوب بنا لیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر سنتا وہ ہے سماعت میں بن جاتا ہوں۔ فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فرمایا دیکھتا وہ ہے اور طاقت میں بن جاتا ہوں۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا پکڑتا وہ ہے اور قدرت میری ہوتی ہے، چلتا وہ ہے قدرت میری ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث قدسی واضح آپ کے سامنے۔ اب اگر اس کا نظارہ آپ نے دیکھنا ہو کہ ولی کی طاقت خاص ہوتی ہے تو آپ سورہ نمل کے اندر حضرت عاصم بن برخیہ کا وہ واقعہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے والا عاصم بن برخیہ، آپ نے جب کہا تخت بلقیس چاہیے تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں آپ کی مجلس ختم ہونے تک، لیکن آپ نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ اس نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا آپ آنکھ جھپکے میں تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ آنکھ جھپکے، ابھی اس نے بعد کی مفسرین لکھتے ہیں اسی وقت تخت سامنے حاضر ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا، اور فضل ظاہر کہاں سے ہوا؟ بولو اللہ کے ولی سے، اللہ کے ولی سے ظاہر ہوا۔ یہ ولی ہے سلیمان علیہ السلام کی اس امت کا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، اور جتنا نبی اعلیٰ ہوتا ہے اس کی امت کا ولی بھی اتنا شان والا ہوتا ہے۔ اگر میرے آپ کی آقا شان والے، حضور کی امت شان والی ہے تو آپ کی امت کے ولی بھی شان والے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں، ہم درس کے موقع پر عام طور پر جو عام ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے اور اعلیٰ ولی حضور کے
نے فرمایا تھا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو۔ ابو بکر وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ تقوی والا ہو، وہ تقوی والا ہو، ولی تقوی والا ہو۔ اور ابو بکر کے تقوی کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ابو بکر صرف متقی نہیں ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عام ولیوں کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرب عطا فرمائے تو دیکھے وہ طاقت رب کی ہو، اور سنے وہ طاقت رب کی ہو، پکڑے وہ طاقت رب کی ہو، چلے طاقت رب کی ہو، اندازہ لگائیں رسول اللہ کے صحابہ کی کیا شان ہوگی، اور حضور کے خلفاء کا کیا مقام ہوگا، ابو بکر کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا، عمر کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا، عثمان غنی کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا، مولا مشکل کشا کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن کے اندر رکھے، اس امت کے سب سے پہلے ولی رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور جو شان قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کسی بھی ولی کے بارے میں آئی ہے وہ سب سے پہلے مقام ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو حاصل ہوا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، اور یہ بات سمجھیں کہ بعد کے اولیاء کی تو کرامات ہیں لیکن حضور کے خلفاء کی کرامت نہیں ہے۔ الحمدللہ ابو بکر صدیق کی بھی کرامات موجود ہیں، عمر کی بھی کرامات موجود ہیں، عثمان کی بھی کرامات ہیں، علی مرتضیٰ کی بھی کرامات ہیں۔ آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی کیا کرتا ہے کہ دور سے ہزاروں میل فاصلے پر بڑا تخت جو بند کمروں کے اندر ہے، تالوں کے اندر ہے، وہ دیکھ بھی لیتا ہے اور لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ سلیمان علیہ السلام کا آپ نے بتا دیا قیامت تک منکرین تصرفات اولیاء کو۔ آپ نے فرمایا تم تو نبیوں کے تصرفات کا انکار کرتے ہو، ہمارے قدموں میں جو بیٹھ جائے اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اگر چاہتے سلیمان علیہ السلام تو خود کہہ سکتے تھے یا اللہ تخت حاضر کر دے، میں تیرا نبی ہوں، تیری توحید کا مسئلہ ہے، تیرے دین کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کا انداز دیکھیں، آپ کا جو انداز تھا نا، جو مزاج تھا، وہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا۔ آپ نے کہا تم میں سے کون ہے اور تم میں سے کون ہے؟ ہم پھر سمجھتے ہیں کہ جو جن ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی بات کھل گئی کہ جن اپنی جگہ طاقتور ہوتا ہے لیکن ولی کی طاقت کو جن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے غوث پاک کے جن مرید تھے، جن آپ کی محفل میں بیٹھنے والے، جن آپ کی اطاعت کرنے والے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وجہ سے حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں، اگر عاصم بن بخیہ کی یہ طاقت کا عالم ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ بیٹھے ہیں نا، جمعے کا دن ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، ادھر ساریہ حضرت ساریہ تخت لے کے لشکر لے کے نہاون کے اندر لشکر اسلام لے کے جنگ لڑ رہے ہیں دشمنان اسلام کے ساتھ، لشکر اسلام ہارنے کو ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، آپ کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ سارے حیران ہوتے ہیں، ساریہ تو بڑی دور ہے، یہ ساریہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ساریہ تو بڑے فاصلے پہ ہے۔ بعد میں پوچھتے ہیں حضور آپ نے کیسی بات کی؟ لوگ مذاق بنائیں گے، آپ نے فرمایا میں نے ایسی بات نہیں کی، رب نے میرے سامنے سارا کچھ کر دیا۔ اگر جان دو رب نے مجھے دکھا دیا، میں نے دیکھ لیا، پوری پوزیشن کو دیکھا، لشکر اسلام ہارنے کے قریب ہے اور ایک طرف پہاڑ ہے، اور میں نے
کشا بھی دے اس عمر دی گل ہو رہی ہے اے او عمر ہے جی زبان تے حق کلام کرتا ہے حق جاری ہوتا ہے اور سکینہ جاری ہوتا ہے اے او عمر ہے جڑا اس عمر دا محدث ہے اے او عمر ہے جڑی گل کردا ہے رسول پسند آ جاندے مراد عمر اے اس عمر دی بات ہے کہ وہ نام عمر نام عمر نام جس نام کے صدقے سے سارے پڑھ لو جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام مدینے کی سرزمین تے زلزلہ ہوتا ہے حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جناب کے اندر اپنے کوڑے نو درے نو زمین تے مار آپ فرماندے نے زمین کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کیتا کیا عمر عدل نہیں کیتا زمین ٹھہر جاندی ہے دریائے نیل رک جاتا عمر خود رکا لے کے بھیجے دریائے نیل سمجھ جاتا ہے امیر المومنین عمر کا حکم ہے دریا جاری ہو جاتا ہے وہ نام عمر نام سارے پڑھو وہ نام عمر نام عمر نام حضرات محترم عرض کر رہے ہیں لوگ اس سمجھتے سے ربات یا تصرفات ملے حضور دے خلفاء نہیں ملے صحابہ نہیں ملے آل نہیں ملے ایک گل تساں سنے آئے او درے خیبر جڑا 40 بندے رکھ کے ہلا دے نے مولا مشکل کشا نے اپنے ایک ہاتھ دے نال ہلا کے رکھ ایک ہاتھ نال کٹ کے رکھ دیتا علی مرتضی شیر خدا خود فرماندے نے اے علی دی طاقت نہیں اے ربی طاقت سی میرے پاڑے امام بریلوی دے تاج نے فرمایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے فرماتا ہاتھ اس کا ہوتا ہے طاقت ربی ہوتی ہے امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں فرمایا ید اللہ جب اللہ کی طاقت آتی ہے اللہ تصرفی فی الصحابی والسہلی والقریب والبعید فرمایا جب ولی کے ہاتھ میں رب کی طاقت آتی ہے وہ نزدیک میں بھی تصرف کرتا ہے بعید میں بھی تصرف کرتا ہے وہ دور بھی تصرف کرتا ہے وہ نزدیک بھی تصرف کرتا ہے حضرات محترم اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تصرف کی آپ نے بات سنی اب فراست عمر کی بات سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح فنافذ رسول ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کی بات ہے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں ابو بکر کا دور گزر گیا حضرت عمر کا دور ہے رات کے وقت پچھلی رات کو میں نے جب نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے میں خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے مصلی رسول پہ خود رسول اللہ نماز فجر کروا رہے میں پیچھے کھڑا ہو گیا علی فرماتے ہیں نماز رسول اللہ نے پڑھائی نماز پڑھا کے آپ نے محراب کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ایک عورت آئی اس کے پاس ایک تھال ہے ٹوکرا ہے اس کے اندر کھجوریں ہیں عورت نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی وہ تھال رکھا نبی کریم علیہ السلام اس میں سے ایک کھجور لیتے ہیں مجھے کہتے ہیں علی کھاؤ گے میں عرض کی یا رسول اللہ کھاؤں گا رسول اللہ نے کھجور لی میرے منہ میں رکھ دی فرمایا دوسری کھجور لی میرے منہ میں رکھ دی پھر پوچھا علی کھاؤ گے یا رسول اللہ کھاؤں گا دوسری کھجور بھی منہ میں رکھ دی فرماتے ہیں بس دوسری کھجور منہ میں تھی آنکھ کھل گئی آنکھ جب کھل گئی رسول اللہ کی یاد تڑپا گئی میں نے دیکھا رسول اللہ کو مثال فرما چکے ہیں اب تو حضرت عمر کا دور ہے یہ تو یار کا دیدار ہو رہا تھا مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا علی کہتے ہیں میں تڑپ کے رہ گیا رسول اللہ کی یاد نے مجھے مچلا دیا میں مچل کے رہ گیا کسی دیوانے نے کہا کہ گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا گلیاں روندیاں نے بڑو سارے گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا اوتے آپ ہمارا ماری سی اوتے آپ کمادا
सदमा दिन राती मैनू जिउंदी जानी मारे कोई वक्त सी जदों मुयसर सी दिन रात अखियां नू दीद उसदी कोई वक्त सी जदों मुयसर सी दिन रात अखियां नू दीद उसदी पर ओदा जिक्र भी है ना सोना है ओदा जिक्र भी है ना सोना है सारे पढ़ो दा जिक्र भी है ना सारे पढ़ो दा जिक्र भी है ना सोना है मेरा सड़दा सीना ठार गया ओदा जिक्र भी है ना सोना है मेरा सड़दा सीना अली फरमाते हैं फजर दी मस्जिद में चला गया फिर मस्जिद पहुंचे जमात हो रही है मुसल्ला रसूल ने हजरत उमर खड़े हैं कौन खड़े हैं उमर खड़े हैं मुसल्ला रसूल थे अली पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए हजरत उमर मुसल्ला रसूल थे मुक्तदिया के अंदर मौला मुर्तजा शेर खुदा हजरत मोहतरम ऐस कीता इस उम्मत ने सब को बुलंद वली अबू बकर फिर उमर फिर उस्मान फिर अली ये जिस तरह इनको खिलाफत हासिल हुई उसी तरह इनकी शान और अजमत है सबसे बुलंद वलायत का मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है फिर उमर का है फिर उस्मान का है फिर अली का है इसलिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं लोगों इस उम्मत में किसी की जुर्रत नहीं है अबू बकर से आगे कदम रखे और हजरत इमाम हजरत अब्दुल अजीज दब्बार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इस उम्मत में कोई भी सहाबी हो अबू बकर का फैज बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता और हजरत शेख मुजद्दद के खलीफा मजाज आप फरमाते हैं लोगों जितने भी सलासिल हैं उनमें अबू बकर का फैज मौजूद है शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं वजह ये है कि हजरत अली मुर्तजा को फैज मिला पहले मुस्तफा की बारगाह से मिला मुस्तफा के बाद हजरत अली मुर्तजा को जो फैज मिला वो अबू बकर उमर की जात से मिला इस वजह से करके आप देखें अंदाजा लगाएं उमर की इमामत की शान क्या है पीछे हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा खड़े हैं फुलियों के दायदार खड़े हैं मुंबई बलात खड़े हैं मस्जिद बलायत खड़े हैं मस्जिद बलायत अली खड़े हैं हजरत मोहतरम आप अंदाजा लगाएं इसलिए आप कहते हैं कि जिस अबू बकर की इमामत को जिस उमर की इमामत को जिस उस्मान की इमामत को अली तस्लीम करे आप सुन्नत भी तस्लीम करते हैं और भाई मौला मुर्तजा शेर खुदा ने 25 साल तक अबू बकर और उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी हैं अलग कोई मस्जिद नहीं बनाई अलग कोई मस्जिद अलग कोई जमात नहीं करवाई ना मस्जिद बनाई ना जमात करवाई 25 साल मस्जिद नबी में हाजिर होके अबू बकर और उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ते हैं अब हज़रत उमर की शान देखें फरमाते हैं मस्जिद गया मस्जिद नबी है हज़रत उमर जमात करवा रहे हैं मैं पीछे खड़ा हो गया उमर ने जब सलाम फेरा ना तो जो अदाए मुस्तफा थी वो अदाए उमर थी जैसे मुस्तफा ने टेक लगाई मेहराब के साथ उमर भी टेक लगाते हैं अब मैं करीब होता हूँ उमर को ख्वाब सुनाने के लिए अभी सोचता हूँ दिल में ख्याल है उसी तरह एक औरत खजूरें लेके आ जाती है खजूरें लाके उमर के सामने रखती है उमर उसी तरह खजूर को पकड़ते हैं कहते हैं अली खाओगे अब अंदाजा लगाएं जो कुछ हजरत अली ख्वाब में देख रहे हैं उमर फारूक जागती आंखों के साथ देख अली खाओगे हाँ उमर खाओगा फरमाते मेरे मुंह में रखी फिर खाओ दूसरी खाओगे मुंह में रख दी फरमाते हैं कि जब हजरत अली ने मुझे 2 खजूरें दी ना तो बाकी खजूरें आपने सहाबा में तकसीम कर दी सारी खजूरें सहाबा में तकसीम फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल जाता है कि काश उमर 1 खजूर और देते काश उमर 1 खजूर और देते अब मैं ये सोच रहा हूँ हजरत उमर ने मेरे दिल की बात पूछी समझ गए फरमाते अली जिस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं अगर रसूल आपको तीसरी खजूर देते ख्वाब में तो उमर भी आपको तीसरी खजूर देते अगर रसूल ने दी होती तो उमर भी देता तो फरमाते हैं मैंने फिर कहा अर्ज की अमीरुल मोमिनीन जो कुछ मैं ख्वाब में देख रहा था आप जानते हैं वो
ساتھ دیکھ رہے تھے. اور خدا کی قسم جو مٹھاس مجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملنے والی کھجور سے حاصل ہوئی, آپ نے جو کھجوریں دی ان کے اندر بھی وہی لذت اور مٹھاس ہے. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, پڑھیے وہ نام عمر, نام عمر, نام وہ نام عمر, نام. میں اس کی طرح سنت و جماعت جتنا محبت کرتے ہیں رسول اللہ دی وجہ تو محبت کرتے ہیں. کی وجہ تو کرتے ہیں, وہ دی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آل دی محبت بھی درس دیتا ہے, اپنے صحاب دی محبت بھی درس دیتا ہے. آج کئی لوگ پتہ کی کہتے ہیں, گھر بہت رسول کہتے ہیں سنیت کیا ہے جی, کیا ہے سنیت؟ وہ کہتے ہیں سنیت ہے عشق مصطفیٰ, محبت رسول, ادب صحابہ, یہ سنیت ہے. ہم نے کہا نہیں, یہ سنیت نہیں ہے, سنیت ہے عشق رسول, محبت آل و اصحاب رسول. بھئی جس طرح آل کی محبت ضروری اسی طرح صحاب کی محبت بھی ضروری ہے, اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی اس کے دل میں حضور کی آل کی بھی محبت ہوگی, صحاب کی بھی محبت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبوب سے محبت ہو تو محبوب کی ہر نسبت سے محبت ہونا یہ محبت کا لازمی جز ہے, یہ ضروری ہے. جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت سچی ہے وہ حضور کی آل صحاب کے اندر محبت میں فرق نہیں کرے گا. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے دل عشق مصطفیٰ محبت رسول سے معمور ہیں. اس لیے تو میرے اور آپ کے امام بریلوی کے کائنات نے فرمایا تھا نا, فرمایا شروع یہ کہ لفظ کا بھی کلام ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا دل ہے وہ دل جو, حضرت صاحب کا بھی یہی ساری زندگی طریقہ سی, حضرت صاحب کا بھی یہی طریقہ. آپ دی بارگاہ دے اندر, حضرت صاحب دی بارگاہ دے اندر ایک شعر پیش کرنا ہے, ایک تواڈی فرمائے کہ پڑھنے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سارے پڑھ لو, حضور دی بارگاہ ہدیہ پیش کرو. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا.
ذکر اہل بیت بھی کرنے اہل سنت کے رنگ وچ کرنے اپنے انداز وچ کرنا چاہیے. اس وقت حضرات محترم جس طرح رسول اللہ نے فرمایا میرے علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے, میرے علی کا بغض منافقت کی نشانی ہے, اس رسول نے بھی فرمایا آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا لوگوں جس طرح میرے علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے, اسی طرح میرے انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے. محبت بھی ایمان کی نشانی ہے, عمر کی محبت بھی ایمان کی نشانی, عثمان کی محبت بھی ایمان کی نشانی. رسول نے واضح فرمایا لوگوں میرے انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے. بولو کی نشانی ہے. اگر سانو مولوی حضرات ساڈے یہ حدیث سناتے رہتے نا تو اس طرح گمراہی نہ پھیل دی. حضرات محترم صرف یہ سنائی گئی علی کی محبت ایمان کی نشانی, امیہ نے انکار نہیں, لیکن جس رسول نے یہ فرمایا اس رسول نے فرمایا میرے انصار کی محبت بھی ایمان کی نشانی, میرے انصار صحابہ کی محبت بھی ایمان کی نشانی. اور ایک تو تک نہیں, سرکار نے فرمایا من احب عمر فقط احبنی, جس نے میرے عمر سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن ابغض عمر فقط ابغضنی, جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حب ابی بکر و عمر, حب ابی بکر و عمر ایمان و بغض کفر. فرمایا لوگوں میرے ابو بکر عمر کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض کفر ہے. یہ پہلے سنیا نہ جی سب اور سنیا جائے نہیں سنیا عوام کی گل کر رہے ہیں نہیں سنیا, اس واسطے کہ اسی اپنے عقیدے نو نہیں دیکھتے, اسی دوجا کا رنگ دیکھتے ہیں, اپنے عقیدے نہیں دیکھتے. اور بھائی جس رسول نے وہ ارشاد نے سارے رسول ارشاد نے, اور اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے, اپنی مرضی نال نہیں, رب رسول کی مرضی نال. اسی طرح سرکار نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مومن. فرمایا میرے چار یاراں دی محبت صرف ایمان والا دل اپنے اندر جمع کر سکتا ہے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی, وہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, ان چاروں کی محبت کون سا دل جمع کر سکتا ہے؟ بولو کون سا دل؟ سنیا دے دل چھوٹے نہیں, سنیا دے دل بہت بڑے ہیں. سنیا دے دل پہاڑ ورگے نے. کیوں؟ سنیا دے دل میں صرف اہل بیت نہیں, صرف 5 نہیں, صرف 12 نہیں, اہل سنت جو سینے نے جتھے 4 بھی نے, جتھے 5 بھی نے, جتھے 12 بھی نے, 1.25 لاکھ حضور دے صحابہ بھی ایڈے جگہ نے. اور بھائی دعا چمن رکھنا میں تو کام سوکھ ہے, دعا چمن رکھنا میں تو کام میرے پیکے یا سورے رکھنے ہوں تو کام سوکھ ہے. کہ سورے بھی رکھنے ہوں, پیکے بھی رکھنے ہوں, گوانڈی بھی رکھنے ہوں, رشتے دار سارے رکھنے ہوں, یار رکھنے ہوں, پورے جناب بندے نے اپنے ہمسائے رکھنے ہوں, تے پھر پتہ لگتا ہے ذمہ داری دا. اور سنی ہوئے کہ نے ایک گھر نہیں رکھیا, سنی نے سارے گھر رکھے, سارے گھر رکھے نے. آج سنت دا انداز ہے, اس وجہ تو کر کے اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے. آج سنت نو اللہ نے وہ سنے دیتے نے جنہاں کے اندر سارے کی ایک جگہ تے محبت موجود ہے. اور 4 یاراں دی محبت حضور نے جو فرمایا نا, تو جو فرمایا صرف ایمان والے دا دل ایسی صلاحیت دا مالک ہے جڑا 4 یاراں دی محبت اپنے اندر جمع کر سکتا ہے. وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی ہے. اس واسطے کسی دیوانے نے بڑا خوبصورت کیا, انہیں کیا ہر تاریخ گواہی دیندی ہے, ہر تاریخ گواہی دیندی ہے, حضور نے 4 صحابے, پہلا یار صدیق اکبر اتے دوجا عمر خطاب, تے تریجا یار عثمان غنی, تریجا یار عثمان غنی, چوتھا حیدر پاک نواب. انہاں 4 دا جیڑا دشمن ہے تے لعنت کرن سواب. حضرات محترم اہل سنت و جماعت حضور کے تمام صحابہ دی محبت میرے خدم ادب بھی بولو,
کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نے کہ نہیں؟ بولو حضرت امیر معاویہ صحابی نے کہ نہیں؟ اور بھائی اس دور میں اگر منافقت پہچاننی ہو نا، افضلیت صدیق اکبر کا ذکر کرو، حضرت معاویہ کا ذکر کرو، منافقتیں باہر آ جائیں گی، منافقتیں باہر آ جائیں گی۔ بھئی ہم سید ہیں، ڈراتے کہ ہم سید ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہم سید ہیں، ہماری بےعزتی کرو گے تم تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے بھائی سیدوں کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جو سید سمجھ کے کرے وہ کافر ہے۔ اور میں نے عرض کی جناب جس طرح سید کی توہین اگر کفر ہے تو عالم دین کی توہین بھی کفر ہے، عالم دین کی توہین بھی کفر ہے۔ آپ نے عظیم اہل سنت کے عالم دین کو ابھی تک اندر جیل میں بند کر رکھا ہے۔ آپ اس وقت اپنے ایمان کی فکر نہیں آئی، اس وقت حیات نہیں جاگی، اس وقت سنیت نہیں جاگی، اس وقت دین کا ذوق پیدا نہیں ہوا۔ صرف اتنی بات نہیں کہ سادات کی گستاخی کفر ہے، سید سمجھ کے کرے تو کفر ہے، اسی طرح کسی عالم دین کی توہین عالم دین کی وجہ سے کرے کفر ہے۔ وہیں پھر اس طرح کرو نا، پھر جناب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سید کی توہین کرنے والا کفر کافر ہے۔ بھئی جہاں فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ سید کی توہین کرنے والا سید سمجھ کے کافر ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے جو حضرت معاویہ پہ تان کرے جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، بولو جہنمی کتوں میں سے یکونو یکانو فی معاویہ فذالک کلب من کلاب الحاویہ، جو حضرت معاویہ پہ تان کرے جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ بھئی میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو، تمہیں فتاوی رضویہ وہیں سے نظر آیا؟ اچھا یہ بتائیں مفتی صاحب آپ کون سے سید کو مروانا چاہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کچھ اور لوگوں نے سید کروا کے ابو بکر صدیق نو مومن ہی نہیں بندے، ابو عمر نو مومن ہی نہیں بندے، صحابہ نو مومن نہیں بندے، رسول من اللہ کو بھی ہے۔ بولو نا بھائی کس سید کی بات کر رہے ہو؟ بھائی جو جن سادات کو تم منوانا چاہتے ہو پہلے انہیں کہو حضور کی آل کو بھی مانیں، تمام اصحاب کو بھی مانیں، وہ انہیں مانیں گے، ہم انہیں مان لیں گے۔ بھائی کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس ذات محمد رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے آج کا سید سینہ چوڑا کر کہتا ہے میں رسول اللہ کی آل ہوں، میں خود رسول ہوں۔ بھئی اگر تجھے نسبت یاد آئی جس نسبت کی وجہ سے تو لوگوں سے ہاتھ چمانا چاہتا ہے، اصحاب رسول کو بھی وہی نسبت حاصل ہے۔ اصحاب رسول کی نسبت نظر کیوں نہیں آتی؟ ان کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ پھر دیکھو جناب رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی والا ہوتا ہے۔ بولو ولی کون ہوتا ہے؟ یہ حدیث پاک رسول اللہ کی سید پیر عبد الواحد الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا لو کان فی بلد البلد، کسی ایسے بستی کے اندر کسی شہر کے اندر توجہ سے سنو سید رہتا ہو، کسی بستی کے اندر بولو سید رہتا ہو، فرمایا والناس اتقی منہ، لیکن دوسرے لوگ جو غیر سید ہیں اس سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اس سے زیادہ سید سے زیادہ پرہیزگار ہیں، فرمایا فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر۔ ایک بندے نے شیئر کی نا یہ فیس بک پہ، تو جو اس طرح کے سید ہیں نا وہ تڑک اٹھے، انہوں نے کہا اچھا یا مطلب پھر اسی ہونا دے ہے ہی نہیں، اسی حرامی ہو گئے۔ میں کیا حرامی نہیں، فلیس منی کہ میرے طریقے تے نہیں، میں انہیں تے راضی کوئی نہیں، میں انہیں تے راضی کوئی نہیں۔ دیکھو نا بھئی ہم کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں میں اس کو اولاد کہوں گا جو جہاں رہتا ہو باقی لوگوں سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرے، وہ زیادہ پرہیزگار ہو، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ تو بھائی سید اگر ہو کہ صحابی کسی صحابی کو گالی دے، بولو وہ متقی ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ ہو سکتا ہے؟ تقویٰ پہلے اعتقادی ہوتا ہے، بندے کے نظریے کے اندر تقویٰ ہونا، عقائد کے اندر تقویٰ ہونا، سوچ کے اندر تقویٰ ہونا بنیاد جو ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی کسی حضور کے صحابی گستاخی کرے گا وہ متقی نہیں رہے گا، پہلے وہ رسول اللہ کو تو دیکھے نا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر دوسرے لوگ زیادہ پرہیزگار ہیں تو میں اس سے راضی نہیں ہوں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم سید ہیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیے امام حسن کے اعتبار سے بڑا سید کون ہے؟ اور سید وہی ہے نا جو امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے۔ کون ہے سید بولو؟ یا ہمارے اس علاقے کے اندر پاک و ہند کے اندر کس کو سید کہا جاتا ہے؟ حسنی اور حسینی، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد
رسول اللہ حضرت امام حسن وہ سید ہیں جنہیں رسول اللہ نے خود سید فرمایا ہے. فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے. اونچا کو سبحان اللہ. تھک گئے ہو یارا کو سبحان اللہ. پیرا جو رستے آئے ہوا کو سبحان اللہ. انشاءاللہ لنگر کھاؤ گے ساری کمزوری دور ہو جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے. لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا فتنے کا دور آ جائے گا، توجہ فرماؤ، فتنہ ظاہر ہوگا. سیکون فتن، قریب فتنے ہوں گے. فرمایا میری امت کے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے. فرمایا بڑا عظیم ان کے اندر قتال ہوگا. فرمایا ان کی دعوت واحد ہوگی. وہ کون سے دو لشکر تھے بولیے؟ ایک لشکر مولا علی مشکل کشا کا ہے، دوسرا حضرت امیر معاویہ کا. دو لشکر آپس میں ملتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، بہت بڑا عظیم قتال ہوتا ہے. بعد کے اندر جناب محترم رسول اللہ نے ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا جب دو لشکر میری امت کے آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ایک ایسا ہوگا جس سے گروہ خارج ہوگا. فرمایا جو خارجی گروہ بنے گا تقتلہم اولی طائفتین بالحق. فرمایا ان دو گروہوں میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا اس خارجی گروہ سے قتال کرے گا. وہ خارجی گروہ کب خارج ہوا؟ جب حضرت علی متشر خدا حضرت امیر معاویہ کا سفین کے اندر جنگ جاری تھی، تحقیق قبول کی گئی، سلو کی ایک صورت جناب پیدا کی گئی، تو حضرت علی کے گروہ میں سے ایک گروہ خارج ہوا جس کا نام خارجی پڑ گیا. رسول اللہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا پہلے سے خبر دے گئے اے لوگوں اس بات کی وجہ سے، آپس میں لڑائی کی وجہ سے میرے کسی صحابی کو تان کا نشانہ نہیں بنانا. وہ فتنے کا دور ہے، دونوں حق پہ ہیں. فرمایا ان دونوں میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا ہے دونوں حق پہ، یعنی باطل پہ کوئی نہیں ہے، باطل پہ کوئی نہیں ہے، ظلم پہ کوئی نہیں ہے. حق بم یعنی مقابلہ باطل کے ساتھ. فرمایا باطل پہ دونوں نہیں ہے، دونوں حق پہ ہوں گے، لیکن جو حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجی گروہ سے جنگ کرے گا. حضرات محترم جس طرح میرے آپ کے آقا نے فرمایا، وقت نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، علی مرتضیٰ کے گروہ سے جب خارجی نکلے، ان خارجیوں سے مولا مرتضیٰ شیر خدا نے جہاد کیا، ان سے جنگ کی، ان کو تحت دیکھ کیا، ان کا خاتمہ کر دیا. اسی طرح سنت آج بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت حضور کا کوئی صحابی باطل پہ نہیں ہو سکتا، سارے حق پہ ہیں. لیکن اگر اتحادی معاملہ دیکھیں تو پھر علی مرتضیٰ شیر خدا کا اتحاد حق پر مبنی ہے. حضرت معاویہ سے خطائے اتحادی ہوتی ہے، حضرت معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوتی ہے. حضرت علی کس حق پہ ہیں؟ بولو. اس مقابلے میں اجتہادی حق پہ ہیں. اب وہ دور نہیں کہ ہم صرف کہیں اصلی حق پہ ہیں، ادھر ہم یہ نہ کہ اجتہادی حق پہ ہیں، صرف کے حق پہ ہیں. عوام کو کیا پتا ہے کہ حق کی کتنی قسمیں ہیں، حق کتنی قسم کا ہے. حق پہ ہے، علی حق پہ ہے، بھئی ٹھیک حق پہ ہے. یہ بتاؤ یہ اس حق کی بات نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہے، یہ وہ حق ہے جو اجتہاد کے مقابلے کے اندر ہے. حضرت علی اجتہادی حق پہ ہیں، صرف حق پہ نہیں، اجتہادی حق پہ ہیں. معاویہ صرف خطا پہ نہیں، اجتہادی خطا پہ ہیں. اگر یہ اصطلاح بولنی ہے تو پہلے عوام کو بتا لو اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہادی خطا کیا ہوتی ہے، اجتہادی حق کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، پہلے بتائیے کہ فقہا کی بات ہے یا رسول اللہ کی بات ہے؟ پہلے کس کی بات ہوگی؟ اللہ کے رسول کی. جب سرکار فرماتے ہیں کہ تقتلہم اولی طائفتین بالحق، خارجی گروہ سے دو میں سے وہ جہاد کرے گا، وہ انہیں قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. حق پہ دونوں ہوں گے، باطل پہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن وہ زیادہ یہی وجہ تھی. اگر حضرت معاویہ باطل پہ ہوتے تو شہزادہ رسول کبھی بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کو مسلمانوں کا امام نہ بناتے. تو اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امام بنایا تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتے ہوئے، دیکھو جی وہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا باغی گروہ قتل کرے گا. بھئی کتنی باتیں ہیں، یہ ہے بیعت امام حسن سے پہلے. تو جب حسن نے بیعت کر لی، اب بیعت حسن سے پہلے ساری باتوں پہ امام حسن نے پانی پھیر دیا. پہلے سارے اعتراضات پہ پانی پھیر دیا. اب صلح سے پہلے کسی وجہ سے
نے امام حسن کی صلح کو تسلیم بولو بولو امام حسن کی صلح کو تسلیم نہیں کیا ہے. کس نے امام حسن کی صلح کو تسلیم کر لیا؟ اب جب بات نہیں بنتی ہم جب یہ کہتے ہیں بھائی جب صلح ہوگی بات ختم ہو گئی، اب اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے شرائط پوری نہیں کی، انہوں نے شرائط پوری نہیں کی. کوئی مائی کا نام نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کسی شرط کا خلاف کیا ہے، کسی شرط کے خلاف کیا ہے. واضح روایت کے اندر موجود ہے کہ مورخین یہ کہتے ہیں لم یر الحسن والحسین طول حیات معاویہ منہ سوءا، کہ حضرت معاویہ کی ساری زندگی حسن و حسین نے ان کی طرف سے کوئی بری چیز نہیں دیکھی. اونچا کو سنیو سبحان اللہ. اور شیرہ تے پھڑکنے والے ہو مسئلے بھی سن لیا کرو. اس آباد کا پہ آنا ہے ملکی شیر سنا کے پیسے والٹی کے دن پہ شیر سنتا رہے سمجھ آئیے تو مسئلہ بھی تو سن لو نا. جو ہوش میں نہ اسے کیا کہیں سبحان اللہ. اللہ پرڈیشن کے اندر تجھے اضافہ فرمائے. تو مورخین نے کیا کہتے ہیں کہ حسن حسین معاویہ سے کوئی بری بات بولو 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 کوئی بری بات نہیں دیکھی. وفی انفسہما ولا مکروہا، فرمایا نہ اپنی جان کے بارے میں نہ جہاں کوئی مکروہ نہیں دیکھا. ولا قطع عنہما شرط شیئا مما کان شرط لہما ولا تغیر لہما عن بر، فرمایا جو شرط تھی کسی شرط کا حضرت معاویہ نے خلاف نہیں کیا. جو وعدے تھے حضرت معاویہ نے وہ مکمل کیے ہیں اور پورے کیے ہیں. اسی وجہ سے حضرات محترم اس وقت یہ جو 41 ہجری ہے نا، میں نے پچھلے دنوں یہ آخری باتیں بڑی غور سے سنے. 41 ہجری کو کہتے ہیں عام الجماعت. کیا کہتے ہیں؟ عام سارے بولو عام الجماعت، جماعت کا سال. کہ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کے حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت تک 5 سال کے عرصہ کے اندر امت آپس میں لڑتی رہی، مسلمانوں کا خون بہتا رہا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. رسول نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ حسن میرا بیٹا. یا رسول اللہ کس لحاظ سے سید ہے؟ فرمایا اس لحاظ سے لوگوں کو مروا کے سرداری دیتے ہیں، میرا حسن خون بچا کے سرداری حاصل کرے. مسلمانوں کے گروہ لڑنے لگیں گے، یہ درمیان میں آئے گا، حکومت چھوڑ دے گا، لوگ حکومت کے لیے مر جاتے ہیں. میرے بیٹے کی سرداری کی یہ شان ہے کہ اس لحاظ سے سید ہے، اس نے میری امت کے خون کے تحفظ کے لیے اپنی سرداری چھوڑی، حکومت چھوڑ کے میرے صحابی پر اعتماد کرتے ہوئے امت کا امام بنا دے گا. یہ رسول اللہ نے پیش گوئی ارشاد فرمائی. اور 41 ہجری میں 5 سال بعد یہود و نصارہ کے اس فتنے کی وجہ سے، سازش کی وجہ سے مسلمان قتل ہوتے رہے. حضرت عثمان کے قتل سے لے کے حضرت علی کے قتل تک ایک سازش تھی. جب حضرت حسن اور معاویہ کا لشکر سامنے آیا نا، رسول اللہ کا معجزہ پورا ہو گیا. امام حسن نے جناب صلح کا پیغام، ادھر سے معاویہ نے صلح کا پیغام، صلح ہو گئی. امام حسن مجتبی آپ نے حکومت چھوڑی، اعتماد کیا. مسلمان اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ عام الجماعت ہے. بولو بولو یہ عام کہ اجتماعیت کا سال ہے. آج مسلمان آپس میں ان کا اتفاق ہو گیا ہے، لڑائی کا خاتمہ ہو گیا ہے. جو آپس میں جنگیں تھی وہ ختم ہو گئی، دوبارہ اسی طرح سے جہاد جاری ہو گیا. حضرت معاویہ نے 19 سال حکومت کی. بولو کتنے سال؟ 19 سال کے اندر نہ حضرت امام حسن کو کوئی اعتراض ہوا ہے، نہ امام حسین کو کوئی اعتراض ہوا ہے. اور الحمدللہ علیہ سنت کو بھی حضرت معاویہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ فرما کے تھے قرآن اور اہل بیت، اللہ کے فضل سے قرآن بھی صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، آل نے بھی صحابہ کو مانا. اہل سنت و جماعت بھی قرآن آل کی تابعداری اور اتباع کرتے ہوئے حضور کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. اس وجہ سے کرتے ہیں، قرآن نے بھی مانا، حضور کے صحابہ نے مانا. تو حضرات محترم یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اہل سنت اللہ کے فضل سے اگر کائنات کے اندر حضور کی آل صحابہ کا سچا بھی محب ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت کوئی فرق نہیں کرتے اس بات میں. یہ یاد رکھ لیں، آئندہ زندگی کے اندر جو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ بھئی آل کی محبت اصحاب کا ادب کہو، بھئی یہ تیری اپنی بات ہے. اللہ کے رسول نے جس طرح آل کی محبت کا درس دیا، صحاب کی محبت کا بھی درس دیا. جس طرح حسن کی محبت کو بیان کیا، عمر کی محبت کو بیان کیا.
جس طرح حسین کی محبت کو بیان کیا آپ نے تمام صحابہ کو، حضور نے واضح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، لوگوں میرے سارے صحابہ کی بات ہے، جس نے ان سے محبت رکھی اس کی وجہ یہ تھی اس کے دل میں میری محبت تھی۔ اب اللہ کے رسول نے یہ فرق نہیں کیا میرے صحابہ کا صرف ادب کرنا، آج سے محبت کرنا تو سنی بھی نہیں کر سکتا، جب اللہ کے رسول نے کیا ہم بھی آج سے بھی پیار کرتے ہیں صحاب سے بھی، تو بات اسی طرح پھر ختم کرتے ہیں کہ کیوں کہ میرے نبی پہ سارا، کل ختم ہوگی مل کے پڑھ لو، میرے نبی پہ سارا دارو مدار، میرے نبی پہ سارا دارو مدار، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا، سارے پڑھو، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار۔ اللہ تعالیٰ میری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔